باب السطر۔ سطر کے معنی ہیں چھپانا، یعنی نماز کے شرائط میں سے ہے کہ آدمی اپنا سطر چھپائے۔ تو اس باب کے ذیل میں وہ روایتیں ہیں نماز پڑھنے کے دوران اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو لباس پہنتے تھے۔ وعن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمۃ واضعا طرفيه على عاتقيه متفق علیہ۔ حضرت عمرو ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ربیب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کے پروردہ ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہوا ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، مگر دوسرے شوہر سے ہیں، ابو سلمہ سے ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو آپ کے پاس یہ آ گئے، پرورش آپ نے کی ہے۔ تو عمرو ابن ابی سلمہ یہ تقریباً 9 سال کے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک کپڑے میں، مشتملاً بھی بطور استعمال کے، فی بیت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، واضعاً طرفیہ علی عاتقیہ، اور آپ ڈالے ہوئے تھے اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں کاندھوں پر۔ استعمال کہتے ہیں کسی چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ داہنے کاندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے چادر کو نکال کے بائیں مونڈے پہ ڈالنا، اور بائیں مونڈے کی بغل سے نکال کر داہنے مونڈے پہ ڈالنا، اس کو کہتے ہیں استعمال۔ تو ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور استعمال کے اوڑھے ہوئے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور اس کے دونوں کنارے آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھے تھے، دائنا بائیں پر اور بایاں دائیں پر۔ ایسا کرنے سے سطر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کھلتا نہیں۔ بعض لوگ جب کپڑا کم ہوتا تھا تو اس طرح کر کے اور اس میں گرا بھی لگا لیتے تھے، دونوں کنارے ایسے ڈالے پھر اس کے بعد پیچھے گرا لگا لیتے تھے۔ تو یہ ہے استعمال۔ معلوم ہو اس طریقے سے نماز پڑھنا کیا ہے، درست ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على ما عاتقيه منه شيء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی آدمی نہ پڑھے نماز ایک کپڑے میں کہ نہ ہو اس کے کاندھوں پر اس میں سے کچھ حصہ، یعنی ایک ہی چادر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اس نے استعمال نہیں کیا کہ دائنا جو کنارہ تھا وہ بائیں پہ ڈال لیتا، بایاں کنارہ دائیں پہ ڈال لیتا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے۔ اگر اور یا تو پھر جو ہے آدمی ہاتھ پکڑ کر کے ہاتھ سے پکڑے رہے اس کے دونوں کنارے، تو نیت پھر کیسے باندھے گا؟ یہ ساری باتیں اس لیے منع فرمایا۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد، اگر کوئی آدمی اس طرح نماز پڑھے اور اس کے بعد جو اس کے کاندھوں پر کپڑا نہ ہو لیکن سطر اس کا چھپا رہے، تو نماز تو اس کی ہو ہی جائے گی، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ نہیں ہوگی۔ فرمایا وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، رواہ البخاری۔ اور انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی نماز پڑھے ایک کپڑے میں تو اس کو چاہیے اس کے طرفین کو جانب خلاف میں ڈال لے،
فلیخالف بین طرفیہ، تو کیا کر لے، اس کے کناروں کو جانب مخالف میں ڈالے، یعنی دائنا کونا بائیں کاندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کاندھے پر، رواہ البخاری۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخبيثتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجابية أبي جهم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی فی خمیسۃ لہا اعلام، آپ نے ایسے چادر میں، ایسے کپڑے میں جس میں دھاریاں پڑی ہوئی تھی، اون کی چادر ہوتی تھی، اس میں دھاریاں ہوتی تھی۔ فنظر الی اعلامها نظرتن، تو آپ نے دیکھا ایک مرتبہ اس کی دھاریوں پر، فلما انصرف، یعنی نماز میں آپ کی نظر ان دھاریوں پہ چلی گئی، فنظر الی اعلامها نظرتن، آپ نے ان کی دھاریوں کو ایک نظر دیکھا، فلما انصرف، جب فارغ ہوئے نماز سے، تو قال اذهبوا بخمیصتی هذه، فرما لے جاؤ میری اس چادر کو حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو جہم ایک معمر صحابی تھے اور انہوں نے یہ چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ کے دی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا اذهبوا هذه الى ابی جہم، یہ ابو جہم کے پاس لے جاؤ، واتونی بانجابیہ، انجاب ایک مقام کا نام ہے، اور وہاں جو چادر بنتی تھی وہ موٹی ہوتی تھی اور اس کے اندر وہ دھاریاں نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا لے آؤ میرے پاس ابو جہم کی انجابیہ چادر، یعنی جو سادی چادر ہے ابو جہم سے لے آؤ، کہنا یہ لے لو اور وہ دے دو۔ یہ آپ نے ایسا اس لیے کیا، اس لیے کہ حضرت ابو جہم نے بطور ہدیے کے وہ آپ کو چادر دی تھی، تو آپ نے اس کو واپس کیا اور دوسری چادر جو ان سے منگوائی تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے کہ اللہ کے نبی نے ہمارا ہدیہ واپس کر دیا، اس لیے فرمایا ابو جہم کی انجابیہ چادر لے آؤ۔ فَإِنَّهَا آلَهْتَنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، بلا شبہ اس نے مجھے غافل کر دیا ابھی اپنی نماز سے، غافل کرنے کا مطلب یعنی خشوع میں خلل پیدا ہو جانا، ورنہ نبی کریم علیہ السلام سے ایسی غفلت کہاں ہو سکتی۔ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے، قال كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة، میں دیکھنے لگا اس کی دھاریوں کو اور حالانکہ میں نماز میں تھا، فاخاف ان يفتنني، تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یعنی میرے خشوع کو خراب نہ کر دے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان قلام لعائشة سطرت به جانب بیتها، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باریک اور منقش پردہ تھا، قرام پردہ جو باریک بھی ہو، جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باریک منقش پردہ تھا، سطرت به جانب بیتها، انہوں نے اس کے ذریعے سے چھپا دیا تھا اپنے گھر کا ایک حصہ۔ بعد نے کہا وہ دیوار پر ڈالا تھا، اور دیوار پر چادر ڈال کر کے دیوار کو سجانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ وہ دیوار پر نہیں تھا بلکہ سامان وغیرہ کچھ رکھا ہوا تو اس سامان کے اوپر وہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عن قرامک، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پردے کو مجھ سے ہٹاؤ، اپنے اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹاؤ۔ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، اس لیے کہ اس کی تصویریں میرے سامنے نماز میں آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل پیدا ہوتا، خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ وعن عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فروج حریر، فروج فاکے فتح کے ساتھ اور را کی تشدید کے ساتھ اور جیم ساکن، جس کے معنی ہے قبا۔ وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبثه ثم انصرف فنضعه نضعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہدیے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کی گئی فروج حریر، فروج حریر یعنی ریشم کی قبا۔ فلبثہ تو آپ نے اسے پہنا، اور یہ عقیدر ایک سردار تھا، اپنے علاقے کا حاکم تھا، اس نے بطور ہدیے کے آپ کو بھیجی تھی۔ ثم انصرف، پھر آپ جب واپس ہوئے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جب آپ، فنضعه نضعا شدیدا تو آپ نے بڑی سختی سے اس کو اتارا، کالکارہ لہ گویا کہ آپ اسے ناپسند کر رہے ہیں۔ ثم قال لا ينبغي هذا للمتقین، پھر آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا۔ ریشم کا کپڑا جو ہے وہ تو پہننا منع ہے مردوں کے لیے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پہنا؟ ظاہر ہے یہ حدیث ممانعت سے پہلے کی ہے۔ ریشم کا کپڑا جو منع ہوا مردوں کے لیے وہ حدیث بعد کی ہے، اور یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہے، لیکن جو چیز ممنوع ہونے والی تھی وہ بھی آپ کی طبیعت پر گرا گزری اور آپ نے اس کو کھٹ سے تیزی کے ساتھ اتار دیا ناگوار سمجھتے ہوئے، اور کہا یہ متقی لوگوں کے لیے نقش و نگار مناسب نہیں ہے، آپ نے اپنی امت کو تعلیماً آپ نے ایسا کیا ہے، یعنی امت کہیں اسی میں نہ کھو جائے۔ وعن سلمة بن عكوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ یہ بہت تیز دوڑنے والے صحابی تھے۔ قال قلت یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، انی لرجل اسید، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو شکار کرتا ہوں، فاصلی فی القمیص الواحد، کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی جس میں ازار نہ ہو، خالی قمیص ہو، لمبی ہو؟ قال نعم، آپ نے فرما کہ ہاں، وَاضْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، اور اس میں بٹن لگا لینا اگرچہ وہ کانٹے سے کیوں نہ ہو، یعنی جو تم نے قمیص پہنی ہوئی ہے اس قمیص کا جو گریبان ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر تم بٹن لگا لینا، اس لیے کہ رکوع و سجدے میں ہو سکتا ہے سطر کے اوپر تمہاری نظر پڑے، وَلَوْ بِشُوكَةٍ، اگرچہ کانٹا ہی کیوں نہ ہو۔ رواه ابو داود وروى النسائي نحوه۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا، فذهب وتوضا ثم جاء فقال رجل يا رسول الله، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول فرماتے اس درمیان کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا، چونکہ لنگی پہنے ہوئے تھا اس لیے لنگی کا ذکر ہے، ورنہ اسبال کہتے ہیں ہر اس کپڑے کو جو مرد پہنے اوپر سے نیچے کی طرف، چاہے وہ توپ ہو، چاہے وہ تہبند ہو، اور چاہے وہ جبہ ہو، قمیص ہو یا پینٹ ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور کیسے پڑھ رہا تھا کہ اس کا ازار اس کو ٹخنوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فتوضا، اور وضو کرو، فذهب وتوضا، وہ شخص چلا گیا اور وضو کر کے پھر آیا، ثم جاء فقال رجل یا رسول اللہ، پھر جب وہ آیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ما لک امرته ان يتوضا، کیا بات ہے؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یعنی اس شخص نے نہیں پوچھا، فقال رجل یا رسول اللہ، پوچھا ایک شخص نے اللہ کے رسول ما لک، کیا بات ہے، امرتہ ان یتوضا، کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ وضو کر کے آئے، تو وضو کا اسبال ازار سے کیا تعلق ہے؟ قال انہ کان یصلی وهو مسبل ازارہ، آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس حال میں کہ اپنے
ازار کو لٹکائے ہوئے تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ، اور اللہ تبارک و تعالی مسبل ازار شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اسبال ازار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں ہوتی؟ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن فرض ادا ہو جاتا ہے اور اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیوں کروایا آپ نے؟ کیا اسبال ازار سے وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وضو کرنے میں علت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے وہ یہ جو وضو ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وضو کے فضائل میں کہ وضو کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کفارہ ہے، یعنی چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھ کے گناہ۔ تو اس لیے اس آدمی کے دل میں، جو آدمی اپنے ٹخنے سے نیچے اپنے لباس کو لٹکاتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، لہذا وہ جو گناہ اس سے ہوا اس گناہ کا کفارہ بن جائے، اس لیے آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض شرح نے یہ لکھا کہ وضو کرنے کا حکم آپ نے اس لیے دیا، اس لیے کہ اس کا ظاہر پاک ہو جائے، اور ظاہر کی پاکی کا اثر باطن کی پاکی پہ ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا باطن جس میں غرور و تکبر ہے وہ بھی اس کی برکت سے ختم ہو جائے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة حائض الا بخمار رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول کی جاتی ہے حائضہ عورت کی نماز مگر اوڑھنی کے ساتھ۔ حائض کا مطلب بالغ، جس کو حیض آنا شروع ہو جائے وہ بالغ ہے، لہذا بالغ کی نماز بغیر اوڑھنی کے، خمار کہتے ہیں ایسی چیز جو سر کو چھپا لے، اور وہ اوڑھنی ہوتی ہے، دوپٹہ ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ غیر مقلد کہتے ہیں مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، تو ان کو یہ حدیث سنا دینا چاہیے کہ حضور کہہ رہے بالغ عورت کی نماز بغیر سر ڈھانکے ہوئے نہیں ہوتی، اور تم لوگ تو پہلے سر ڈھانکے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو ٹوپی اتار دیتے ہو، تو دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ تمہاری ہو جاتی ہے، دیکھو اس کی نہیں ہوتی، ارے ہوا فرق نہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار لیس علیہا ازار۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے قمیص میں اور اوڑھنی میں، یعنی صرف قمیص ہے اور اوپر سے دوپٹہ ہے، لیس علیہا ازار، اس کے اوپر ازار نہیں ہے، یعنی شلوار وغیرہ نہیں ہے۔ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، آپ نے فرمایا جب اس کی قمیص مکمل ہو، لمبی ہو، کتنی لمبی ہو؟ یغطی ظہور قدمیها، جو چھپا لے اس کے قدموں کی پشت کو، قدموں کے ظاہر کو، پیروں کو جو ظاہر حصہ ہے وہ بھی چھپ جائے۔ بعض محدثین نے کہا یہ روایت صرف موقوف ہے، حضرت خود آگے آ رہا ہے۔ رواہ ابو داود وذکر جماعت، اور فرمایا کہ امام ابو داود نے اسے نقل کیا ہے اور ایک جماعت نے بھی اسے ذکر کیا ہے، اور وقفوہ علی ام سلمہ، اور ایک جماعت نے اگر جماعتن کو ہو تو، ورنہ وقفو اس کو موقوف قرار دیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پر، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے مسئلہ بتایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصدر في الصلاة وان يغطي الرجل فاه، ورواه داود والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا نماز میں صدر سے۔ صدر کہتے ہیں کہ خلاف عادت کپڑے کو لٹکانا،
یعنی نماز کے اندر کوئی آدمی سر کے اوپر رومال ڈال لے، یہ چادر ڈال لے اور اس کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے پر نہ ڈالے بلکہ دونوں اس کے کنارے لٹکے رہیں. چادر ڈالی اور اس کے بعد یوں ایسے ڈال لے رومال آدمی، تو صدل نہیں ہے، دونوں کنارے لٹک رہے، یہ صدل ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی شیروانی پہنے اور اس کی آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، خالی یوں ہی لٹکا لے اور اس کی آستینیں نیچے لٹک رہی ہیں اور اس کے ہاتھ آستینوں میں نہیں ہیں، یہ کوٹ ہے، شیروانی ہے، یہ قبا ہے، یہ بھی صدل کہلائے. اس طرح کپڑے پہنے نہیں جاتے، مگر اس طرح وہ پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں صدر اختیار کرنے سے، کپڑوں کو لٹکانے سے، وہاں یغطی الرجل فا، اور اس بات سے منع کیا کہ آدمی چھپائے اپنے منہ کو. اپنے منہ کو چھپانے کا مطلب یعنی ڈھانڈا جس طریقے سے باندھا جاتا ہے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، تو اس کے وجہ سے نماز کی قرات میں اور سانس لینے میں بھی آدمی کو دقت ہو سکتی، اس لیے منع فرمایا. وعن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه ابو داود. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے جوتوں میں اور نہ اپنے موزوں میں، لہذا تم لوگ اپنے جوتے اپنے موزے میں نماز پڑھ کر کے ثابت کرو کہ ہم تمہارے، یعنی عبادات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو رخصت ہے. کیا چیز؟ ایک ہے عزیمت کہ بغیر جوتوں کے آدمی نماز پڑھے اور بغیر موزوں کے آدمی نماز پڑھے، اور رخصت ہے کہ جوتے اگر پاک ہوں تو ان کو پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور موزے چمڑے کے ہیں ان کو پہن کے تو نماز پڑھ ہی سکتا ہے. مگر چونکہ وہ لوگ اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں، لہذا اس رخصت پر بھی عمل کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اور شیعہ بھی نہیں موضوع پر مسح کرنے کے جواز کے قائل ہیں، جو یہودی ہیں وہی شیعہ ہیں، ان کی بہت ساری باتیں ملتی ہیں اس کی. فلما رأى ذلك القوم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس دوران کی نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو. اذ خلع علیہ، کہ آپ نے اپنی نعلین شریفین کو اتار دیا نماز میں. فوضعہما عن یسارہ، اور آپ نے ان دونوں کو رکھ دیا بائیں طرف. فلما رأى ذلك القوم، جب یہ دیکھا قوم نے، جماعت صحابہ نے، مقتدیوں نے، القوا نعالہم، ان سب نے اپنی اپنی چپلیں اتار دی. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، تو جب پوری کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز، قال ما حملکم علی القائکم نعالکم، تو آپ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا اپنی چپلوں کے اتارنے پر. قالوا رأیناک القیت نعلیک، صحابہ نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے اپنی مبارک چپل اتاری. فالقینا، تو ہم نے بھی اتباع اتار دی. فالقینا نعالنا، ہم نے بھی اپنی چپلوں کو اتار دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتانی فاخبرنی، کہ بے شک جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ان فیہما قدرا، کہ ان چپلوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. گندگی ہے، نجاست نہیں. اگر نجاست ہوتی تو نماز کو دہرانے کا حکم دیا جاتا، اس لیے کہ آدھی نماز تو نجاست کے ساتھ ہو گئی اور آدھی بغیر نجاست کے. اس کا مطلب یہ ہے وہ گندگی تھی، یعنی ایسی کوئی چیز تھی، قدر کہتے ہیں جس سے طبیعت آدمی کی گھنائے، اور ناک کی ریزش پڑی ہوئی ہے، بلغم پڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس سے بھی طبیعت آدمی کی. تو بہر صورت اس میں گندگی تھی. پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلینظر، اور جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے تو اسے دیکھ لینا چاہیے چپلیں صحیح ہے نہیں ہے. فإن رأى في نعليه قدرا، اگر وہ دیکھے اپنی نعلین میں سے چپلوں میں کوئی گندگی، فلیمسحه،
فلیمسحہ، تو اس کو کیا کرے، وہ پوچھ دے، صاف کر لے، ولیصلی فیہما، اور پھر اس کے بعد ان میں نماز پڑھ لے۔ رواہ ابو داؤد والدارمی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلا يدعن علیہ عن یمینہ ولا عن یسارہ فتکون عن یمین غیرہ الا ان لا يكون على يساره احد وليضعها بين رجليه وفي رواية او ليصليهما فيها رواه ابو داود وروى ابن ماجہ معناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو نہ رکھے اپنی نالین اپنی دائیں طرف، اس لیے کہ دائیں طرف آدمی کی کیا ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، ان کے اعزاز کے خلاف ہے۔ ولا عن یسارہ، اور بائیں طرف بھی نہ رکھے۔ بائیں طرف کیوں نہ رکھے؟ فتکون عن یمین غیرہ، اس لیے کہ جب بائیں طرف رکھے گا تو وہ دوسرے کا دایاں ہوگا۔ اگر مقتدی اور کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی طرف اس کا جو بایاں ہے ادھر بھی تو مقتدی ہے، اس کا دایاں حصہ ہوگا، تو کسی کا دایاں تو ہے۔ الا اللہ یکون علی یسارہ احد، مگر یہ کہ نہ ہو اس کے بائیں طرف کوئی آدمی۔ جب بائیں طرف کوئی آدمی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، رکھنے میں کوئی قباحت، مگر یہ کہ نہ ہو اس کے بائیں طرف۔ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، بلکہ ان کو رکھ لینا چاہیے اپنے دونوں پیروں کے درمیان۔ اور فی روایت، اور ایک روایت میں ہے، یا اس کو پڑھ لینا چاہیے انہی چپلوں میں نماز۔ رواه ابن ماجہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیته یصلی علی حصیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بولو، چٹائی پر۔ اس سے کیا پتہ چلا، یسجد علیہ، آپ اس پر سجدہ کر رہے ہیں، یعنی آدمی کے درمیان میں اور زمین کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی چیز پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، جیسے فرش ہے، قالین ہے اور دریا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ چیز زمین کی جنس سے ہونا چاہیے، زمین کی اگی ہوئی ہونا چاہیے، جیسے چٹائی وغیرہ ہے، اور بعض نے کہا مطلقاً ہو، مطلقاً کوئی بھی چیز ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے یہ پتہ چلا۔ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، اور میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک کپڑے میں، بطور توشح کے اس کے ساتھ، بطور استعمال کے اس کے ساتھ، پہلی روایت میں تھا، اور یہاں توشح ہے۔ توشح اور استعمال یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا متنعلا، رواہ ابو داود۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ننگے پیر بھی، متنعلا، اور جوتا پہنے ہوئے بھی، رواہ ابو داود۔ وعن محمد بن المنکدر قال صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل قفاہ۔ حضرت محمد ابن منقدر سے منقول ہے، یہ تابعی ہے، کہ ہمیں نماز پڑھائی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، فی ازار، ایسے تہبند میں، قد عقدہ من قبل قفاہ، کہ انہوں نے اس میں گرہ لگا رکھی تھی اپنی پیٹھ کے پیچھے سے۔ وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، اور ان کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے کھوٹی پر یا رکھے ہوئے تھے میز پر۔ سمجھ رہے ہیں، پیچھے سے گرہ لگانے کا مطلب یعنی کپڑا کم ہے، ایک ہی چادر ہے، اور اسی کو کرتا بھی بنانا چاہتا ہے آدمی اور اسی کو پاجامہ بنانا چاہتا ہے، تو اس نے دائنا حصہ بائیں کاندھے پر اور بائیں حصہ دائیں کاندھے پر ڈالا، اور دونوں کنارے پیچھے گرہ لگا دی تاکہ رکوع سجدے میں کھلے نہیں۔ تو آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، جابر کو نے اس طرح نماز پڑھائی، اور ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے کھوٹی پر یا۔ فقال له قائل، تو ان سے ایک آدمی نے کہا تصلی فی ازار واحد، آپ ایک ہی ازار میں نماز پڑھاتے ہیں؟
ایک کپڑے میں صرف نماز پڑھا رہے ہیں آپ. فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ مجھے دیکھ لے تیرا جیسا احمق آدمی. کتنی دیر ہوئی تمہیں آئے ہوئے؟ ابھی تو تم آئے ہو، آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ ابھی تو راستہ کر کے آئے تاکہ مجھے دیکھ لے تم جیسا احمق آدمی. یعنی وہ دیکھے کہ یہ بھی جائز ہے، دیکھے اور اس کے بعد وہ سمجھ لے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی جائز ہے. اس لیے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابی جو کام کریں گے وہ ناجائز نہیں ہوگا، وہ نبی کی سنت سے طریقے سے کسی نہ کسی طرح ثابت ہوگا. مگر جو احمق ہوگا وہ جلدی سے اعتراض کرے گا. بتائیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا ہے، ان کو تو دو کپڑے میں پڑھنا چاہیے. مگر جو کامل ہوگا وہ اعتراض نہیں کرے. یہ صحابی ہیں، یہ خلاف سنت خلاف شریعت کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. تاکہ دیکھ لے مجھے احمق مثل کا، تیرا جیسا احمق آدمی. پھر اس کے بعد جواب دیا وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کون آدمی ایسا تھا جس کے بعد دو کپڑے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا، ایک ہی کپڑے میں زیادہ تر صحابہ نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیا جائز نہیں تھا؟ کیا میں جو کر رہا ہوں یہ ناجائز ہے کیا ہے؟ یعنی یہ چیز بھی سنت سے نبی کریم علیہ السلام کی تقریر سے ثابت ہے. اور جب کوئی صحابی ایسا کوئی عمل اس سے سامنے آئے تو آدمی کو اس پر فوراً اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تعویل کرنا چاہیے کہ یہی سنت ہوگا، یہ ان کو ثابت ہوگا، گنجائش ہوگی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے بڑا کوئی متبع رسول نہیں ہو سکتا. انہوں نے 20 پڑھی ہیں تو 20 ہی ہیں، 8 نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم ان سے بڑے عاشق تھوڑی ہیں. نبی کی حدیث موجود ہو اور صحابہ چھوڑ دیں، اور یہ بات 1400 سال بعد پیدا ہونے والے آدمی اس حدیث پہ عمل کریں اور صحابہ سے اعتراض کریں. تو صحابہ کا عمل تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر صحابہ کی نمازیں وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا ہے، اور صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نمازیں دیکھ کر کے پڑھی ہیں. تراہم رکعا سجدہ ہے، پیغمبر آپ ان کو رکوع سجدے میں دیکھیں گے. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو. اور پھر نبی نے بھی ان کو دیکھا، تو اس کا مطلب ان کی نمازیں کیا ہیں؟ بالکل 100% صحیح ہیں. اور ان کی نمازیں وہی ہیں جو نبی کی نماز ہے. اگر سنت نماز دیکھنا ہے اور کوئی کتاب آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو صرف صحابہ کا عمل دیکھو. صحابہ جو کر رہے ہیں یہی سنت کے مطابق ہے، یہی نبی کی نماز ہے. فرأيته وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعل مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ان کو سید المسلمین حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے. نماز پڑھنا ایک کپڑے میں سنت ہے. سنت ہے مطلب یعنی سنت سے ثابت ہے. کیا سمجھے؟ سنت سے ثابت ہے، یہ مطلب ہے. داڑھی سنت ہے، کیا مطلب ہے؟ داڑھی تو واجب ہے مگر داڑھی رکھنا سنت سے ثابت ہے. بہت سے مولوی بھی یہی کرتے ہیں، تو سنت ہے. احمق سنت نہیں، وہ واجب ہے. ثبت بالسنہ لا من القرآن. ختنہ بھی سنت ہے، مگر اگر ختنہ نہ کرے کوئی تو وہ تو شعار اسلام میں سے ہے. تو باہر صورت انہوں نے فرمائی ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت. سنت کا مطلب یعنی ہر آدمی یہی عمل کرے، ایک ہی کپڑے میں پڑھا کرے نماز، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا جواز سنت سے ثابت ہے. فرمایا یہ سنت ہے. کننا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اسی طرح کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ولا يعاب علینا، اور ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا.
فقال ابن مسعود، تو عبداللہ ابن مسعود نے پھر اس کا مطلب بتایا. یہ دیکھیے یہ گھڑی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سنت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا انما کان ذاک اذا کان فی الثياب قلہ، یہ جو ہم لوگ عمل کرتے تھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کپڑوں کی بہت قلت اور کمی تھی. فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ أَزْكَىٰ، مگر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے.